وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ریڈی میڈ علاج چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، جب بھی ہمیں زندگی کے کسی موڑ پہ ایسی صورت کا سامنا کرنا پڑے جو ہمارے لیے چیلنج ہو یا ہمیں بے آرام کر دے تو ہمیں سٹریس ہونے لگتی ہے۔ سٹریس ہماری لائف کا ایک اہم پارٹ ہے اور اس سے ہمیں کسی بھی مسئلے پر توجہ دینے اور اسے حل کرنے میں مدد ملتی ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے امتحان ہونے والے ہیں یا جاب کے لیے انٹرویو ہونے والا ہے تو سٹریس ہمیں اس کے لیے زیادہ محنت کرنے اور زیادہ تگودو کرنے کے لیے تیار کرے گی۔ اگر سٹریس ہی نہ ہو تو کسی اہم کام کی تیاری کے لیے زیادہ محنت کرنے کا دل نہیں کرتا، تو اس لیے سٹریس محسوس کرنا بالکل نارمل اور اہم ہوتا ہے۔ البتہ اگر سٹریس بڑھ کر ہم پر غالب آ جائے تو یہ ٹینشن میں بدل جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم زندگی کے ناخوشگوار تجربات سے گزر رہے ہوں اور ان سے نمٹنا بہت مشکل ہو رہا ہو، تو ٹینشن سے ہماری ہیلتھ کے تمام پہلو ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں کی جو ٹینشن کا اظہار ہوتا ہے وہ مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کمزوری اور جسم میں درد کا احساس ہونے لگتا ہے، کچھ لوگ اپنے کام پہ توجہ نہیں دے پاتے اور کچھ لوگوں کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے جذبات ان پہ چھا رہے ہیں، جیسے غصہ یا چڑچڑاپن وغیرہ۔ زندگی چونکہ مشکلات سے بھری پڑی ہے، ہم سب کو ہی زندگی میں کسی نہ کسی وقت پہ ٹینشن سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اب ٹینشن سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹینشن سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ مختلف ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں یا مختلف سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ٹینشن کا تعلق دل کی بے چینی اور بے سکونی سے ہوتا ہے اور اس کا علاج صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں ہے کہ اس کو اپنا معمول بنایا جائے۔ تسبیحات کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھنا یہ اس کا علاج ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سٹریس کی وجہ سے بھی ٹینشن آتی ہے اور تھکان کی وجہ سے بھی آتی ہے، تو اس کا علاج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، نہ ہی سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اندر ہے اور نہ کسی ایسے کام میں جو آپ کو ظاہری طور پہ اور وقتی طور پہ پرلطف بنا دے۔ اور دوسرا، مایوس کبھی مت ہوں، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، لوگ آپ کے ہر کام اور ہر بات کو نیگیٹو ڈکلیئر کریں تو آپ ان کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیں، اس سے آپ اچھی زندگی جئیں گے۔ مایوسی کے متعلق ہی رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہونا۔ اسی طرح حسد سے بچیں۔ حسد کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے ضائع ہونے کی تمنا کرنا یا خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، تو اسے حسد کہتے ہیں۔ تو حسد سے جب تک نہیں بچا جائے گا، ٹینشن یا ڈپریشن سے نہیں بچا جائے گا۔ حسد سے بچنے کا جو اہل التقویٰ نے طریقہ بتایا ہے، جس پر حسد ہو اس کے لیے ہر روز دعا کا معمول بنایا جائے اور اپنی مجالس اور محافل میں اس کی تعریف کی جائے۔ 3 ہفتے اس طرح کرنے سے انشاءاللہ حسد کی بیماری سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح تقدیر پر اپنا ایمان بنا لینا کہ آزمائش چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، آپ یہ سوچیں کہ یہ آزمائش میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور رب تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ خیر اور بھلائی والا معاملہ فرماتے ہیں، تو لہٰذا اس آزمائش کو صبر و شکر کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ اور صبر و شکر بھی تب ہی آتا ہے جب انسان اپنے سے نیچے لیول اور اپنے سے لو سٹینڈرڈ لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس میں صبر اور شکر کا جذبہ آ جاتا ہے۔ پھر رائٹ کائنڈ آف فوڈ، مطلب اچھے کھانے کھانے کی عادت اپنائیے، ہیلتھی کھانے کھائیے، ایکسرسائز کیجیے۔ ایکسرسائز سے نہ صرف دل اور پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اینڈروفینز جیسے اسٹرانگ کیمیکل بھی نکلتے ہیں جن سے انسان کا موڈ خوشگوار ہوتا ہے اور آپ ہر وقت ہنستے اور مسکراتے رہیں گے، کیونکہ ہنسنا، اسمائلنگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی چند ٹپس ٹینشن کو ختم کرنے کی۔ بہت سے لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا ایسی میڈیسنز کھاتے ہیں، گولیاں ایسی کھاتے ہیں، تو اس سے وقتی طور پہ تو شاید آرام آ جاتا ہے یا شاید نہیں بھی آتا آرام، لیکن یہ چند ٹپس ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے ٹینشن سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹینشن کو ختم کرنے کی جو ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں، یہ اگر اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسی طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیوز کے لیے، میڈیکل کے متعلق ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ریڈی میڈ علاج کو سبسکرائب کیجیے۔